پچھلی 2 سے 3 دہائیوں میں چین نے حیرت انگیز طور پر ترقی کی ہے اور خود کو امریکہ کے انتہائی قریب لان کھڑا کیا ہے۔ سال 2000 میں چین کی معیشت کا کل حجم 1000 ارب ڈالر کے لگ بھگ تھا، جو آج بڑھ کر 19,000 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے، جو اسے دنیا کی دوسری بڑی معیشت بناتا ہے۔ چین نے 5G ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور الیکٹرک وہیکل جیسی جدید ٹیکنالوجیز میں اپنی برتری ثابت کی ہے۔ چائنا کی ہواوے اور BYD جیسی کمپنیز گلوبل لیڈر بن چکی ہیں۔ اسپیس ریسرچ کی فیلڈ میں چین کے پاس سینکڑوں سیٹلائٹس ہیں اور چین کا اپنا فلی اونڈ انڈیپینڈنٹ خلائی اسٹیشن تیانگونگ اسپیس اسٹیشن بھی ہے۔ بائیڈو نیویگیشن سسٹم کے ذریعے چین نے امریکہ کے GPS نیویگیشن سسٹم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، جو اب سیٹلائٹس کی تعداد کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا نیویگیشن سسٹم بن چکا ہے۔ دفاع کے شعبے میں چین کا بجٹ، جو سال 2002 میں 30 ارب ڈالر کے لگ بھگ تھا، 2023 میں بڑھ کر 300 ارب ہو گیا تھا، اور چائنا نے جدید ہتھیاروں اور ٹیکنالوجیز میں انتہائی نمایاں پیش رفت ان برسوں میں کی ہے۔ تجارتی طور پر چین دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بن چکا ہے اور 140 ممالک کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے اپنا نیٹ ورک مضبوط کر رہا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ تمام تر ترقی چائنا نے پابندیوں اور رکاوٹوں کے باوجود کی ہے، جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں اور دیگر طاقتوں نے چین کو روکنے کے لیے اس تمام عرصے میں لگائی تھیں۔ لیکن ہر رکاوٹ نے چین کو نہ صرف مزید مضبوط کیا، بلکہ اپنی صلاحیتوں میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ چائنا اضافہ کرتا گیا۔ کیا چین آنے والے برسوں میں ترقی، دفاع اور ٹیکنالوجی کے میدان میں امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا؟ کیا امریکہ چین کی اس ترقی کو روک پائے گا؟ امریکہ اس کو روکنے کے لیے کیا کوششیں کر رہا ہے اور کیا کیا کوششیں کر چکا ہے؟ آئیے یہ سب جانتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے بگ سوچو کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں۔ زیادہ تر لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے تو ہیں لیکن بگ سوچو کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ ہمیں سبسکرائب کر ہماری ویڈیوز پر کامنٹس کے ذریعے مباحثہ کر کے اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر ہماری ریچ بڑھانے میں مدد کریں۔ شکریہ۔ پچھلے 20 برسوں میں چین کی ترقی کو روکنے کے لیے امریکہ نے مختلف اقدامات کیے، لیکن یہ اقدامات چین کو مزید مضبوط ہی کرتے چلے گئے۔ 2018 میں ٹرمپ انتظامیہ نے چین پر بھاری ٹیرفز عائد کیے، جن کا مقصد ظاہر ہے چینی مصنوعات کو امریکہ میں مہنگا کرنا تھا۔ یہ ٹیرفز بائیڈن انتظامیہ کے دور کے دوران بھی جاری رہے، لیکن ان سے چین کی معاشی ترقی پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی چائنا کو مختلف قسم کی چیزوں کی ایکسپورٹس پر پابندیاں امریکہ نے لگائی رکھی۔ جدید سیمی کنڈکٹر چپس اور مختلف طرح کے سافٹ ویئرز کی برآمد پر پابندی لگا دی۔ اس کے علاوہ جاپان اور نیدرلینڈ جیسے اتحادی ممالک کو بھی امریکہ نے چین کو ٹیکنالوجی فراہم کرنے سے روکا۔ 2023 میں بائیڈن انتظامیہ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے امریکی انویسٹرز کو حساس چائنیز ٹیکنالوجیز جیسے کہ سیمی کنڈکٹر چپس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کوانٹم ٹیکنالوجیز میں سرمایہ کاری کرنے سے روک دیا۔ امریکہ نے قیمتی معدنیات، ریئر ارتھ منرلز پر چین کے کنٹرول کو کم کرنے کی کوششیں بھی کیں، لیکن ان کوششوں کا بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ معدنیات کو زمین سے نکالنے اور ان کو قابل استعمال بنانے کے میدان میں چین نے گزشتہ کچھ برسوں میں اپنی صلاحیتوں میں بے حد اضافہ کیا ہے، اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو اس معاملے میں چین کی برابری کرنے میں ابھی وقت درکار ہے۔ بلکہ چین نے بھی حال ہی میں سیمی کنڈکٹر چپس کی چائنا کو سپلائی روکنے کے رد عمل کے طور پر گیلیم اور جرمینیم جیسی انتہائی اہم منرل کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی، جس سے امریکہ متاثر ہوگا۔ یہ انتہائی اہم معدنیات سیمی کنڈکٹر چپس، انفراریڈ ٹیکنالوجی، فائبر آپٹک کیبلز اور سولر سیلز وغیرہ بنانے میں استعمال ہوتی ہیں،
جدید ٹیکنالوجی تک رسائی کو روکنے کے لیے امریکہ نے 1990 کی دہائی میں چین کی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی تک رسائی کو بھی روکنے یا اس پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن چین نے اپنا بائیڈو نیویگیشن سسٹم تیار کر لیا ہے جو آج امریکہ کے GPS سسٹم کے برابر بلکہ کئی لحاظ سے اس سے بہتر ہے۔ ہواوے اور ZTE جیسی کمپنیز پر پابندیوں کے باوجود چائنا نے 5G میں اپنی لیڈرشپ قائم کر لی ہے اور سیمی کنڈکٹر چپس کے معاملے میں بھی چین تیزی سے سیلف ریلائنس یعنی خود انحصاری کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دوستو، یہ صرف حالیہ برسوں کا ہی معاملہ نہیں جب چین نے رکاوٹوں کے باوجود کامیابی حاصل کی۔ 1960 کی دہائی میں جب سوویت یونین نے چائنا کو جوہری ٹیکنالوجی دینے سے انکار کیا اور امریکہ نے بھی اپنی طرف سے مکمل روک تھام کی کوشش کی، تب چین نے سیلف ریلائنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ہی طرز کا ایک مین ہٹن پروجیکٹ شروع کیا اور 1964 میں چین نے اپنا پہلا کامیاب جوہری تجربہ کامیابی سے مکمل کیا، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ رکاوٹیں اس کی ترقی کے عمل کو روک نہیں سکتی۔ یہ تمام حقائق اس بات کا ثبوت ہیں کہ چین نے ہر پابندی یا رکاوٹ کو ایک اپرچونٹی میں بدلا اور اپنی معیشت اور ٹیکنالوجی کو نئی بلندیوں تک پہنچایا، اور آج یہ امریکہ کے برابر آن کھڑا ہوا ہے۔ امریکہ کی پالیسیز جن کا مقصد چین کی ترقی کو روکنا تھا، خود اس کے اپنے مفادات کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوئیں اور کئی شعبوں میں اس کا الٹا اثر ہوا۔ چین پر ٹیکنالوجی اور سیمی کنڈکٹر چپس کی برآمد پر پابندی نے امریکن کمپنیز کو بڑے مالی نقصانات سے دوچار کیا۔ مثال کے طور پر چین دنیا کا سب سے بڑا سیمی کنڈکٹر یوزر ہے اور 2019 میں امریکن کمپنیز نے چین کو $70 ارب مالیت کی چپس فروخت کی، جو ان کمپنیز کی کل گلوبل سیل کا تقریباً 37% بنتا تھا۔ کوالکوم، انٹل اور انویڈیا جیسی امریکن چپ مینوفیکچرنگ کمپنیز کے لیے چین ایک انتہائی اہم مارکیٹ ہے۔ کوالکوم کی ریونیو کا 60%، انٹل کا 1/4 اور انویڈیا کی سیل کا 5واں حصہ چین ہی سے آتا ہے۔ پابندیوں کے بعد ان کمپنیز کو اربوں ڈالر کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکن سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ایسوسی ایشن کے مطابق اگر چین کو سیمی کنڈکٹر چپس کی فروخت مکمل طور پر بند ہو جائے تو امریکی کمپنیز کو سالانہ $83 ارب کا نقصان ہوگا، لاکھوں ملازمتیں بھی ختم ہو سکتی ہیں اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بجٹ میں بھی کٹوتی کرنی پڑے گی۔ ظاہر ہے جب R&D کا بجٹ کم ہوگا تو یہ کمپنیز ریسرچ پر مزید پیسہ لگا کر مستقبل میں مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہیں گی، اور عین ممکن ہے کہ چند برسوں بعد چین یا کوئی اور ملک اس میدان میں بھی امریکہ پر سبقت لے جائے۔ ان پابندیوں نے نہ صرف امریکی سیمی کنڈکٹر چپس کمپنیز کو نقصان پہنچایا بلکہ چائنا کو اپنی سیلف ریلائنس بڑھانے کا موقع بھی دیا۔ ہواوے نے ان پابندیوں کے باوجود اپنی 5G چپ تیار کی اور ایک ایسا اسمارٹ فون لانچ کر دیا جو مکمل طور پر مقامی ٹیکنالوجی پر مشتمل تھا، یہاں تک کہ امریکن سیمی کنڈکٹر انڈسٹری ایسوسی ایشن نے اپنی حکومت کو خبردار کیا کہ ایسی پابندیاں امریکی چپ مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ امریکی حکومت کے چپس ایکٹ اور سبسڈیز جیسے اقدامات امریکن انڈسٹری کو عارضی طور پر سہارا تو دے سکتے ہیں، لیکن چائنا جیسی ایک بڑی مارکیٹ کا متبادل ان کمپنیز کو فراہم نہیں کر سکتے۔ چین کی کمپنیز یا تو کچھ ہی عرصے میں یہ چپس خود بنانا شروع کر دیں گی یا کچھ غیر ملکی کمپنیز امریکن کمپنیز کی بجائے چائنا کو یہ چپس مہیا کرنا شروع کر دیں گی۔ اس طرح یہ پالیسیز نہ صرف چین کو روکنے میں ناکام رہیں گی بلکہ امریکن اکانومی کو بھی لانگ ٹرم میں نقصان پہنچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض امریکی تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ کے ہاتھ میں سیمی کنڈکٹر چپس پر کنٹرول کے ذریعے چین پر برتری قائم رکھنے کا ایک اہم ہتھیار جو تھا، اس کو وقت سے پہلے استعمال کر کے امریکہ نے غلطی کی ہے۔ اب چین کو موقع مل چکا ہے کہ وہ بر وقت اپنی اس کمزوری پر قابو پا لے گا، بلکہ کسی حد تک قابو پا بھی چکا ہے۔ پچھلے 20 برسوں میں امریکہ کی جانب سے چائنا کو قابو کرنے کی پالیسیز نے نہ صرف مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں ناکامی کا سامنا کیا بلکہ ان پالیسیز کے غیر متوقع نتائج بھی سامنے آئے۔ سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ امریکہ نے چائنا کی انوویشن اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا۔ یہ فرض کیا گیا کہ ٹیکنالوجی اور
مارکیٹ تک رسائی روکنا چین کی ترقی کو متاثر کر دے گا، لیکن چین نے اس کے برعکس R&D اور ایجوکیشن میں اپنی انویسٹمنٹ بڑھائی اور اس میدان میں بے پناہ محنت کی۔ اس کی ایک بڑی مثال چین کا بائیڈو نیویگیشن سسٹم ہے، جو امریکن GPS کے مقابلے میں اب کئی معاملوں میں بہتر ہو چکا ہے۔ امریکہ نے چین کی قیمتی معدنیات تک رسائی کو بھی روکنے کی کوشش کی، لیکن اس معاملے نے بھی چائنا کی طاقت کو مزید بڑھایا ہی ہے، کم تو نہیں کیا۔ چین نے گیلیم اور جرمینیم جیسی قیمتی اہم معدنیات کی برآمد پر پابندی لگا کر امریکہ کو یہ یاد دلایا کہ گلوبل سپلائی چین میں چین کی کیا اہمیت ہے۔ ان اقدامات سے نہ صرف سپلائی چین میں خلل پڑا، بلکہ چین کو امریکہ کے خلاف ایک اہم ہتھیار بھی میسر آ گیا۔ تجارتی پابندیوں اور ٹیرفز نے امریکی معیشت کو بھی نقصان پہنچایا۔ ان پابندیوں کی وجہ سے امریکن کمپنیز جو چین کی بڑی کنزیومر مارکیٹ پر انحصار کرتی تھیں، بھاری نقصان میں گئیں۔ عام امریکی شہریوں کو بھی ان اقدامات کا خمیازہ مہنگی مصنوعات خریدنے کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ امریکن پالیسیز کا ایک اور اہم پہلو یہ بھی تھا کہ امریکہ نے چین کے ساتھ مقابلے کو ایک زیرو سم گیم کے طور پر دیکھا، یعنی امریکہ جیتے گا تو چین ہارے گا۔ اس منفی سوچ نے ان دونوں عالمی طاقتوں کے درمیان تعاون کے امکانات کو مزید کم کر دیا، جو کہ کلائمیٹ چینج، وبائی امراض کی روک تھام اور رینیویبل انرجی جیسے عالمی مسائل کے حل کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ ان تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ امریکہ کی پابندیاں اور پالیسیز چین کو روکنے میں ناکام رہیں، اور ان اقدامات نے چین کو سیلف ریلائنس اور مزید ترقی کی راہ پر ڈال دیا۔ مختصراً چین کے خلاف پابندیوں کی جگہ تعاون، مقابلے اور اپنی ذاتی صلاحیتوں پر توجہ مرکوز کرنا ایک ایسا راستہ تھا جو نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کے لیے زیادہ مثبت اور زیادہ اچھے نتائج فراہم کر سکتا تھا۔ جو وسائل اور وقت امریکہ نے چین کو روکنے پر لگائے، اس کی بجائے اگر وہی اقدامات اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے اور مثبت انداز میں کمپٹیشن پر لگائے جاتے تو شاید زیادہ بہتر حکمت عملی یہ ہو سکتی تھی۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ کیا چائنا ٹیکنالوجی اور انوویشن کے میدان میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ اگر مستقبل قریب کی بات کریں تو چین نے 5G، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور الیکٹرک وہیکل جیسے شعبوں میں شاندار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ہواوے اور BYD جیسی کمپنیز دنیا میں اپنی دھاک بٹھا رہی ہیں۔ اسپیس ریسرچ میں چائنا کے پاس سینکڑوں سیٹلائٹس ہیں اور اس نے اپنا خلائی اسٹیشن بھی بنا لیا ہے۔ لیکن کیا یہ سب کافی ہوگا؟ لانگ ٹرم میں امریکہ کے پاس ابھی بھی برتری ہے۔ دنیا کی بہترین یونیورسٹیز، ریسرچ اینڈ انوویشن کا مضبوط انفراسٹرکچر اور ایک ایسا انوویشن ایکو سسٹم جس میں عالمی سطح کے سائنسدان اور ریسرچر کام کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں امریکہ کے ایڈوانٹیج میں جاتی ہیں اور امریکہ کو فی الحال اس کمپٹیشن میں چائنا سے آگے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کے اتحادی جیسے جاپان، یورپ اور جنوبی کوریا بھی امریکہ کے فی الحال تو ساتھ کھڑے ہیں، جو ٹیکنالوجی کے میدان میں امریکہ کے ساتھ مل کر ایک انتہائی مضبوط نیٹ ورک بناتے ہیں۔ چین کو فی الحال سیمی کنڈکٹر چپس جیسی ٹیکنالوجیز میں سیلف ریلائنس حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کی طرف سے پابندیوں اور رکاوٹوں جیسے چیلنجز کا سامنا بھی چین کو ہے، لیکن اگر چین انوویشن، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اپنی انویسٹمنٹ جاری رکھتا ہے اور ریسرچ انفراسٹرکچر میں مزید فوکس کرتا ہے تو یہ بعید نہیں کہ کچھ برسوں بعد امریکہ کو ٹیکنالوجی کے شعبوں میں بھی چین پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ یہ مقابلہ انتہائی سخت ہوگا۔ امریکہ کو بھی اپنی برتری برقرار رکھنے کے لیے مسلسل انوویشن اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر سخت کام کرنا ہوگا، لیکن چین نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر اسے روکا جائے تو وہ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ اگلے چند برسوں میں یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ یہ مقابلہ کس سمت میں جاتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ امریکہ چین کے عروج کو روکنے کے لیے ممکنہ طور پر کسی جنگ کا سہارا لے سکتا ہے، کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بڑی طاقتیں اپنے مخالفین کو روکنے کے لیے جنگوں کا راستہ اختیار کرتی ہیں، لیکن چین کی حکمت عملی فی الحال اس سے بالکل مختلف رہی ہے۔ چین نے پچھلی کچھ دہائیوں میں حیران کن ترقی کی ہے، وہ بھی بغیر کسی جنگ میں ملوث ہوئے۔
بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہو یا ٹیکنالوجی کے میدان میں چائنا کی ترقی، چین نے اپنے وسائل جنگوں پر خرچ کرنے کی بجائے ریسرچ، ڈیولپمنٹ، انفراسٹرکچر اور گلوبل پارٹنرشپس پر لگائے ہیں۔ امریکہ کے برعکس، جو مختلف ممالک میں جنگوں اور مداخلتوں کے ذریعے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا رہا ہے، امریکہ نے صرف عراق اور افغانستان کی جنگوں پر ہی پچھلی 2 دہائیوں میں $2000 ارب سے زائد خرچ کر ڈالے ہیں۔ چین نے ثابت کیا ہے کہ حقیقی طاقت امن کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ جنگ جیسی صورتحال پیدا ہوئی تو یہ نہ صرف چین اور امریکہ بلکہ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ چین کے لیے اصل چیلنج یہ ہوگا کہ وہ اپنی موجودہ حکمت عملی پر قائم رہے اور کسی ممکنہ جنگ یا اشتعال انگیزی سے دور رہے، کیونکہ چین کی ترقی کا راز جنگ سے گریز اور معیشت اور ٹیکنالوجی پر توجہ مرکوز رکھنے میں ہی ہے۔ یہ دنیا کے دوسرے ممالک کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ طاقت حاصل کرنے کا سب سے سسٹینیبل اور پائیدار راستہ امن، تعاون اور ترقی میں مضمر ہے، نہ کہ جنگ اور تباہی میں۔ کیا دنیا اس راستے کو اپنائے گی، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آپ کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور اس طرح کی دلچسپ معلوماتی ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔